الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن خاف مقام ربہ جنتان۔ پروردگار عالم سورہ رحمان آیت نمبر 46 میں ارشاد فرما رہا ہے، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے ڈرتا رہا تو اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ تو عزیزان محترم، خوف خدا رکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ آج کے اس دور میں خوف خدا نامی کوئی چیز نہیں رہی، ہمیں خدا کا خوف نہیں رہا۔ پروردگار کے اس بے مثال کائنات میں رب رحمان نے ہمیں جس مقصد کے لیے خلق فرمایا تھا، ہم وہ مقصد بھول چکے ہیں، ہم اس مقصد سے بھٹک چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہمارے لیے، وہ ہمیں تبلیغ کرتے رہے، اللہ کے خوف سے ڈراتے رہے، پر ہم نہ ڈرے۔ اللہ نے مختلف قسم کے عذاب بھیجے، لیکن ہم پھر بھی نہ ڈرے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کی بارشیں کی، پھر بھی ہم نے اللہ کو نہ مانا۔ اللہ نے خوف سے ڈرایا، پھر بھی ہم نہ ڈرے۔ اللہ نے عذاب بھیجے، تب بھی ہم اللہ سے نہ ڈرے۔ کتنے ہی دکھ کی بات ہے، جس اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے تو ہم اس سے ڈر ہی نہیں رہے۔ تو عزیزان محترم، سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں رب یہی ارشاد فرمائے، وہ دن یاد کرو جب تم میرے سامنے کھڑے ہوگے، اور اگر تم ڈر کے آئے، خوف کر کے آئے، اور میرے رب کی میری بات مان کر اگر تم میرے سامنے آئے تو تمہارے لیے 2 باغ ہیں۔ اگر تم مجھ سے رب سے اگر تم نہیں ڈرتے تو میں رب تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ عزیزان محترم، بہار الانوار کی بھی ایک حدیث بہار الانوار میں ملتا ہے کہ من خاف اللہ عز وجل خاف منہ کل شیء ومن لم یخف اللہ اخاف اللہ کل شیء۔ دیکھیے عزیزان محترم، جو شخص خداوند عالم سے ڈرتا ہے تمام چیزیں اس سے ڈرتی ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ تمام چیزیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ڈرتی ہیں، اور جو خدا سے خوف نہیں رکھتا، جو خدا سے نہیں ڈرتا، وہ تمام چیزوں سے ڈرتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے ڈریں تو ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، وہ تمام چیزیں ہم سے ڈریں گی۔ عزیزان محترم، بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو ملتی ہیں جو معلوم ہو چکا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ نے دوسروں کو ان کا مطیع بنا دیا ہے۔ لیکن افسوس ہے آج کے اس دور میں کہ انسان اپنی خواہشات کی لو لگائے بیٹھا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک اور بھی ہے، اصول کافی کی ایک روایت ہے، من ترک معصیت اللہ مخافت اللہ تبارک و تعالی وارضا اللہ یوم القیامہ۔ اصول کافی کی روایت ہے کہ جو شخص خدا کے خوف کی بنا پر گناہ ترک کرے گا، خداوند عالم قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے جو گناہ کو ترک کر دے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو رب مجھے اس کا عذاب دے گا، تو اگر وہ گناہ سے دوری اختیار کرتا ہے تو رب رحمان قیامت والے دن اس سے راضی ہوگا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
لیکن ہمارے اس آخری زمانے میں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں عزیزان محترم، ہمارے اس زندگی بسر کرنے میں ہم صبح سے لے کر شام تک مختلف انواع کے گناہ کرتے ہیں اور اس پر پشیمان بھی نہیں ہوتے۔ پشیمانی کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک اور بھی روایت ہے اعمالی صدوق میں ہے کہ من عرضت له فاحشۃ، جس کسی کو بھی موقع ملتا ہے نا شہوت کا، گناہ کا، اگر وہ ڈر جائے اور وہ گناہ نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوان کی عبادت کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ نوجوان کی عبادت کو رب رحمان بہت پسند کرتا ہے۔ عزیزان محترم، نوجوان گناہوں پہ قدرت رکھتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، اس پہ حاوی ہو سکتا ہے، لیکن گناہوں سے نفرت کر کے وہ رب کی بارگاہ کی طرف لو لگائے بیٹھا ہے۔ تو رب کہتے ہیں دیکھو یہ گناہ پر قدرت بھی رکھتا تھا، قدرت رکھنے کے باوجود اس نے مجھ رب کو قادر سمجھا اور گناہ سے نفرت کی۔ اے ملائکہ تم جاؤ اس نوجوان کی حفاظت کرو۔ ابھی بزرگ ہے، معذرت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک بزرگ ہے، نوجوانی میں تو اس نے گناہ کیے ہیں، نوجوانی میں تو اس نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں کہ وہ اب پچھتا رہا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا۔ اب جب گناہ کرنے کی طاقت ختم ہو گئی، گھٹنے جواب دے گئے، زبان ساتھ نہیں دے رہی، آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی، بینائی کم، آپ کی گویائی یہ بھی کم ہو گئی، آپ کا سننے والے جو یہ کان تھے یہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑتے جا رہے، آپ کے اعضاء آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کی روح وہی ہے، روح وہی ہے، لیکن جسم کے اعضاء آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں یہاں پہ۔ اب گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ پھر کیا کہا؟ پروردگار میری توبہ قبول، ہاں رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس میں شک نہیں، وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اس نے آپ کو سب سے پیارا خلق فرمایا، وہ معاف کرے گا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے جب اس کے پاس طاقت تھی اس نے مجھ رب کو یاد نہیں کیا، اب جب اس کے پاس گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہی تب یہ میرے رب کے در پہ آ کے جھک گیا ہے۔ ہاں میں معاف کروں گا، میں ذل جلال والاکرام ہوں، میں حنان و منان ہوں، میں قابل التوب ہوں، میں غفار الذنوب ہوں، میں وہو علی کل شیء قدیر کا مالک ہوں، میں اسے معاف کروں گا۔ لیکن جو نوجوان جو گناہوں پر قدرت رکھنے کے باوجود گناہ نہیں کرتا، میں رب اس سے زیادہ راضی ہوں، مجھ رب کو وہ زیادہ پسند ہے۔ تو اے نوجوانوں، اے عزیزان محترم، تو گناہوں سے نفرت کرنا چاہیے اور اللہ کے خوف سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ پروردگار ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے اور ہمیں رب کے خوف کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت والے دن پتہ نہیں رب کے بارگاہ میں جب ہم جائیں گے کس خوف میں ہم مبتلا ہوں گے، رب کیا کرے گا ہمارے ساتھ۔ جب ہم اپنے گناہ دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پشیمانی ہوتی ہے، گناہ کرنے کے بعد پشیمان ہونا بھی آپ کو یہ بتلاتا ہے ابھی بھی ٹائم ہے، توبہ کر لو، ابھی بھی ٹائم ہے، آپ صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ پروردگار ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔